یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آج کے دور میں 100 بڑے اداروں نے دنیا کی ڈگری کی شرط ہی ختم کر دی ہے. تو ہم نے آپ جو تیاری کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت کے لیے کام آتا ہے. تو کاغذ کی ضرورت نہیں ہے, تو پیپر لیس ورلڈ بننے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی اسکول سے لوگوں کو ہارورڈ اور مائکروسافٹ, گوگل, انٹیل ان کو یہاں سے لے کے جائے گا. ایک بڑا خواب دیکھتے ہیں تاکہ تعبیر بھی بڑی ہو. بہت بہت شکریہ, بہت عنایت بلائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کے ہمیں جگایا ان بچوں کے لیے, اور میں اس سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں بشیر فاروقی صاحب کا, سیلانی ٹرسٹ کے چیئرمین کا, کہ جنہوں نے منٹوں میں کوئی سوچنے کا ٹائم نہیں لگایا, بلکہ اسی وقت اس بات کے لیے حامی بھر لی کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے اب کوئی بچہ بھوکا اسکول نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ بھی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو SIFC ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے, اس میں 2 چیزیں ہم نے سب سے پہلے یہاں امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. ایک IT جس کے اوپر ہم گورنر ہاؤس کے اندر کلاسز کرا رہے ہیں. سیلانی بھی اپنے تمام جو یونٹس ہیں وہاں IT کے کاموں میں آج ہم نے اوپر جا کر دیکھا ہے. دوسرا جو ویژن ہے ہمارے آرمی چیف کا, وہ ہے فوڈ سیکورٹی. تو آج الحمدللہ اس فوڈ سیکورٹی کے اوپر ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے, اور اب یہ بچوں کے اسکول تک ہی محدود نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالی ہم اسے آگے تک بڑھائیں گے, اور وہ بچے جو روڈوں پر ہیں اور جو چائے خانوں میں اور مختلف جو شاپس ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان تک بھی یہ فوڈ سیکورٹی پلان جسے ہم فری بریک فاسٹ کا نام دے رہے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور میں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بھرپور مدد کرے گا, اور ہمارے جو صاحب ثروت اور صاحب حیثیت اور صاحب اختیار لوگ ہیں وہ بھی اس پروگرام کو اڈاپٹ کریں گے, اور یہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ کوئی ذات کے لیے نہیں ہے, اس میں کوئی سیاست شامل نہیں ہے, یہ بلا امتیاز و تفریق اس صوبے کے لیے اور اس شہر کے لیے ہم ایک خدمت کے لیے ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہیں اس کو ویلکم کریں گے, اور اس کے اوپر ہم ایک ویب سائٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں لانچ کر دی جائے گی, جس پہ تمام اسکولز جو ہیں چاہے وہ سرکاری ہوں یا وہ اسکول جو افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کی اس بریک فاسٹ کو, وہ اس میں اپنی رجسٹریشن کرا لیں تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں, ان کے علاقوں تک پہنچ سکیں, اور یہ سلسلہ پھر پورے جو سندھ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بڑھائیں گے. میں ایک دفعہ پھر بشیر فاروقی صاحب کا, خالد مقبول بھائی کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو لکھانی بھائی ہیں پریزیڈنٹ سیلانی کے, ان کا شکریہ, افضل چامڑیا بھائی کا, باقی بھی ہمارے سارے دوستوں کا, سب سے زیادہ ہمارے صحافی بھائیوں کا جنہوں نے آج تقریباً پورا دن ہی ہمارے ساتھ لگایا ہے. اور میں دعا کروں گا کہ جیسے ہم باقی چیزوں کو پورا دن چلاتے ہیں, یہ کام جو بچوں کے لیے کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اسے پورا دن ہم چلتا ہوا ٹی وی پہ بھی دیکھیں گے. شکریہ. بس میں نے ابھی گاڑی میں آتے ہوئے درخواست کی تھی گورنر صاحب سے کہ ان آفسوں کی صفائی کروائیں نہیں, کریں ہم اور آپ جا کے کلر خود کریں اور صفائی کریں. خالد بھائی نے ایک بات ابھی کی ہے کہ جو اسکولز ہیں ان کی حالت بڑی بری ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب دوستوں کو, بزنس مینوں کو یہ توفیق دے کہ جس طرح ہمارے بشیر فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کی آنکھوں کا ٹیسٹ بھی ہوگا, باقی چیزوں بھی ہوں گی, لیکن 10 ایسے اسکول جو مجھے خالد بھائی آئیڈینٹیفائی کریں ان کو ماڈل اسکول بنانے کے لیے ان 10 کی ذمہ داری میں ذاتی حیثیت میں خود لے رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ 10 اسکول ہم بشیر بھائی کو بھی وزٹ کرائیں گے, خالد بھائی کو بھی. وہ کراچی کے بیکن ہاؤس اور اچھے
بڑے اسکولوں سے انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. صاحب آپ کی وزارت سے پہلے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے جو اسکالرشپ حاصل کرتے تھے بچے ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا. اب آپ سے پہلے جو وزیر موصوف تھے انہوں نے وہ وظیفہ بند کر دیا. اب آنے کے بعد یہ وہ وظیفہ دوبارہ اسٹارٹ کریں گے اسکالرشپ والے بچوں کا؟ جی میرا خیال ہے اس کا کوئی ہم کوشش یہ کریں گے کہ قابل بچوں کو ملے, رشتہ دار بچوں کو نہ ملے. چلے بس اچھا کر لیں چلے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو آپ لے رہے ہیں بچوں کے اسکول کے حوالے سے, لیکن یہ 76 سال سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں اب تک جب سے پاکستان بنا. ایک تو عمر قید صاحب میں جب سے میں نے دیکھا تو یہ اسکولوں کے یہی معاملات رہے ہیں یہاں پہ. یہ ذمہ گورنر ہاؤس کے معاملات ایسے نہیں رہے کبھی. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, آپ ریاست کا حصہ ہیں اس وقت, تو ریاست اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہی کہ دوسروں سے آپ کروا رہے ہیں؟ کراچی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. چل